بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اما بعد۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سیرت پاک کی 5 مجلسیں ہماری ہوئی۔ آج کی یہ مجلس 6ٹھی مجلس ہے۔ پچھلی مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری، دیانت داری اور سچائی میں مکہ میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اکثر لوگ آپ کا نام بھول گئے اور آپ کو الصادق اور الامین پکارنے لگ گئے، اور اسی نام سے لوگ آپ کو جاننے لگ گئے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ مکۃ المکرمہ میں خدیجہ بنت خویلد نام کی ایک بڑی مالدار عورت تھی۔ انہوں نے باری باری 3 جگہ نکاح کیا، لیکن خدا کی قدرت کہ تینوں شوہر انتقال کر گئے۔ اب ان کو نکاح کا خیال بھی نہیں تھا، اور عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کا اپنا اچھا بڑا کاروبار تھا جس کی وہ خود نگرانی کرتی تھی۔ وہ شام اور یمن جانے والے قافلوں کو مزاربت پر تجارت کے لیے پیسہ دیتی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ اس طرح تجارت کی لالچ رہتی تھی، لیکن وہ بہت تجربہ کار عورت تھی۔ اچھی طرح جانچ کر اور آزما کر ہی کسی سے معاملہ کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، امانت داری اور سچائی کی بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کچھ سمجھدار لوگوں سے سفارش کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بطور مزاربت کے شام لے کر جائیں، اور وعدہ کیا کہ نفع میں سے دوسرے تاجروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ کر کے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کے چچا کی
مالی حالت بہت کمزور تھی۔ وہ خود بھی فرما رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے جائیں تو ممکن ہے ہماری حالت بھی درست ہو جائے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ہمراہ شام بھیج دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور سامان لے جانے میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن دل میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی حقیقی خبر ملے گی۔ پھر یہی ہوا۔ میسرہ کو اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کی ایسی اونچی اور اعلیٰ باتیں نظر آئیں کہ وہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ دنیا میں ایسے سچے اور مقدس آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قافلہ مکہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور شام کے بصرہ نامی شہر میں پہنچ گیا۔ شہر میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس کے پاس ہی عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ اس میں ایک بڑا اور مشہور عالم تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے میسرہ کے پاس آیا، کیونکہ میسرہ نے اس ملک کے بہت سفر کیے تھے اور وہ میسرہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ حرم مقدس کے ایک نیک قریشی جوان ہے۔ اس نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ اور پھر اس نے میسرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص باتیں پوچھی اور دونوں قدموں کے درمیان غور سے دیکھنے لگ گیا۔ بالآخر چیخ کر بولا، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جن کا تذکرہ پرانی کتابوں میں موجود ہے اور جن کے انتظار میں اس وقت پوری دنیا ہے۔ کاش کہ میں ان کے ظہور کا زمانہ پا جاتا۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو گیا۔ خدایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، خدایا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربہ کار آدمی کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس تجارتی سفر میں اتنا نفع ہوا جس کا خیال بھی نہیں تھا۔ ایسا نفع نہ آج تک کسی کو ہوا اور نہ آج دوسرے ساتھیوں کو ہوا، بلکہ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اچانک میسرہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ محمد، ہم پچھلے کئی سالوں سے تجارت کر رہے ہیں مگر ایسا نفع کبھی بھی نہیں ہوا۔ آخر کار قافلہ خوشیوں کے ساتھ شاداں و فرحاں مکہ واپس آ گیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب دے دیا۔ خدیجہ نفع کو دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنا نفع میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی چیزوں کا حساب دینے پر بہت متاثر ہوئی۔ اور ادھر میسرہ نے جب راستے میں اخلاق و کردار، لین دین میں دیانتداری، سمجھداری اور نستورہ راہب کی باتیں سنائی اور فرشتوں کا سایہ کرنا بیان کیا تو حضرت خدیجہ کے دل میں اونچی آرزویں انگڑائی لینے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے نکاح کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر لیا، اور اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا؟ حضرت خدیجہ کی عمر اگرچہ 40 سال ہو چکی تھی اور اس سے پہلے 3 شوہر انتقال کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایسے اونچے اور اعلیٰ کردار تھے جس کی بنا پر ان کا نام ہی طاہرہ یعنی پاک دامن پڑ چکا تھا۔ اس وجہ سے بڑے خاندانوں سے پیغام آئے تھے، لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار کر دیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی باتیں سن کر ان کو نکاح کی آرزو پیدا ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے حضرت خدیجہ نے
وہ ساری باتیں جو انہوں نے میسرہ سے سنی تھی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب قبول کر کے بہت بڑے عالم بن چکے تھے۔ انہوں نے ساری باتیں سن کر فرمایا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں، اور اس وقت ساری دنیا آخری نبی کے انتظار میں ہے۔ اس بات سے حضرت خدیجہ کے دل میں نکاح کی آرزو پختہ ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح یہ پیغام پہنچایا کہ حضرت خدیجہ یہ رشتہ کیوں پسند کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل میں تو اپنا گھر آباد کرنا تھا، جس کے لیے چھوٹی عمر کے مقابلے میں بڑی عمر کی تجربہ کار عورت زیادہ بہتر تھی۔ پھر اس طرح مصیبتوں میں مبتلا ایک بیوہ عورت جس کے یکے بعد دیگرے 3 شوہروں کا انتقال ہو گیا ہو، اس کو سہارا دینے کا ایک موقع بھی مل سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنی والدہ کو بیوہ ہونے کی حالت میں دیکھ چکے تھے، اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ عورت کو کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا احساس تھا، اس لیے اپنے چاچا سے مشورے کے بعد پیغام قبول کر لیا۔ آخرکار نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ دن پر قریش کے کچھ سرداروں اور اپنے چاچا کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا، اور بعض نے 12 اوقیہ سونا لکھا ہے، اور کچھ نے 500 درہم کی بات بھی لکھی ہے۔ مہر طے ہو جانے کے بعد ابو طالب نے قریشی خاندان کے رواج کے مطابق خطبہ پڑھ کر نکاح کروایا۔ ابو طالب نے خطبے میں بہت زبردست باتیں بیان کی، آئیے ہم بھی ان باتوں کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ بے شک محمد وہ ہیں کہ قریش کے جس شخص کا بھی ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا وہ بزرگی اور سمجھداری عقل مندی میں ان سے کم ہو جائے گا۔ رہی بات مال کی تو اگرچہ ان کے پاس کم ہے لیکن مال ڈھل جانے والا سایہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کے کیسے جذبات اور خیالات تھے۔ نکاح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر ہی رہتے تھے، مگر اب آپ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگ گئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ کتاب کے اندر عنوان ہی رکھا گیا ایک سیاہ پتھر کے لیے سرخ لہو کا سیلاب کیسے تھما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ اسی پہلی تعمیر پر تھا، لیکن اتنا وقت گزر جانے اور بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے دیواریں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکہ والوں نے مشورہ کر کے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا فیصلہ کر لیا، اور انہی دنوں روم کا ایک سمندری جہاز جدہ کی بندرگاہ میں کسی موج سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کے ایک سردار ولید بن مغیرہ نے اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خرید لیے، کیونکہ اب تک خانہ کعبہ کی صرف دیواریں ہی دیواریں تھی، چھت نہیں تھی۔ انہوں نے لکڑی بھی لے لی اور باقوم نامی ایک ماہر مستری بھی ساتھ لے لیا، اور پھر اسی کی نگرانی میں کام شروع ہو گیا۔ اور اس وقت بیت اللہ کے متولی ابو طالب تھے۔ انہوں نے کام اور جگہ اس طرح تقسیم کر دی کہ کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہوا۔ کام شروع ہو گیا، سب نے مل کر یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حلال مال کے علاوہ کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ سود، چوری، رشوت وغیرہ کی کمائی سے اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے گا۔
اسی وجہ سے پھر جب خرچہ کم ہو گیا تو انہوں نے ایک طرف سے 6 ہاتھ خانہ کعبہ کم کر کے اس جگہ کو باہر چھوڑ دیا جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ خیر، جب دیواریں اس اونچائی تک پہنچ گئی جہاں ایک کونے میں جنت سے آیا ہوا کالا پتھر یعنی حجر اسود کو رکھنا تھا، اس پر ایک بڑا فتنہ اور وبال کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کے رکھنے میں بڑی شان بنتی تھی۔ ہر ایک قبیلے کا سردار بلکہ ہر آدمی آستین چڑھا کر آ گیا، یہ پتھر میں نے ہی رکھنا ہے، یہ فخر اور عزت مجھے حاصل ہونی چاہیے۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب لڑائی جھگڑے میں وہ یہ قسم کھا لیتے تھے کہ جان و مال سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اس وقت وہ کسی کٹورے میں خون بھر کر اس میں اپنے ہاتھ ڈبو لیتے تھے۔ کچھ قبیلوں نے تو یہ سب کچھ کر لیا اور ایک دوسرے کو للکار کر کہنے لگے، کوئی حجر اسود کو اٹھا کر بتاؤ۔ اس طرح خون کے دریا بہنے ہی والے تھے۔ ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا، کیوں مرنے لگے ہو؟ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے باب شیبہ سے داخل ہو اسی کو اپنا حکم اور جج بنا کر فیصلہ کروا لو۔ سب نے اس کو قبول کر لیا۔ خدا کا کرنا صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، ھذا الامین رضیناہ، ھذا الامین رضیناہ، یہ تو امانت دار آگے، ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو امین آگے، ہم ان پر راضی ہیں، یعنی یہ تو ہیں ہی امانت دار، ان کو اگر ہم حکم اور جج نہ بھی بنایا جاتا تب بھی ان پر ہم راضی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور حجر اسود اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب چادر اٹھائے ہوئے اس اونچائی تک پہنچ گئے جہاں حجر اسود رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس کونے میں رکھ دیا جہاں رکھنا تھا۔ اس طرح حجر اسود یعنی ایک کالے پتھر کے لیے سرخ خون کا دریا بہنے سے رک گیا اور ایک بڑی جنگ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اس وقت عرب میں بکریوں کو پانی پلانے، گھوڑے دوڑانے، شاعری میں مقابلہ کرنے جیسی بیکار اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب جنگ شروع ہو جاتی تھی تو سال ہا سال تک ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تنہائی کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے کام لینا چاہتے ہیں اس کی اسی کے مطابق تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش ہو۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے مکہ کی بنجر سیاہ پتھروں والی زمین کا انتخاب ہوا۔ بچپن میں دودھ پلانے کے لیے مکہ سے دور بنو سعد کے غریب قبیلے کا اور اس میں سب سے زیادہ غریب عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا گیا۔ چاچاؤں کے پاس رہنے کا وقت آیا تو سب سے غریب ابو طالب کی قسمت چمکی، اور اسی طرح نکاح کا وقت آیا تو پورے مکہ میں 3 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سالہ حضرت خدیجہ کی رضی اللہ عنہا کی قسمت جاگی، اور حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد
اب ان کے مال سے تجارت کر کے مکہ کا سیٹ بننے اور اونچے اونچے عالی شان بنگلوں میں عیش و عشرت سے بیٹھنے کا وقت آیا تو خدائی نظام کے مطابق حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں تنہا رہنے کا شوق پیدا کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ اتنی بڑی مالدار عورت تھی کہ کچھ محققین کا خیال ہے کہ اس وقت مکہ کے تمام لوگوں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا ایک طرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں فخر کرتی تھی۔ ایسے وقت میں ہر ایک کو یہ خیال کرنے کا حق تھا کہ اب بڑے بڑے محلوں میں عیش و عشرت کرتے دکھیں گے، لیکن سبحان اللہ، جس کے لیے پوری کائنات بنی، اب وہ مکہ کی غاروں میں نظر آتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو اس بات کا بھی اچھی طرح احساس ہے کہ حضرت اب بھی زیادہ سے زیادہ ایک مالدار عورت کے سفید پوش شوہر ہیں، اور اس کے مال میں آپ کا صرف اتنا حق ہے کہ کسی غریب اور حاجت مند کی آرزو پر اس کے لیے سفارش کر دیں، جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی خوش قسمتی جان کر فوراً پورا کرتی تھی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا تاکہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا درد سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، آپ کے مبارک دل میں ان کی ہمدردی آ جائے، پھر آپ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے غمخوار بن جائیں۔ اور ارشاد باری ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ بہرحال آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے۔ اور پھر جتنا جتنا نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ رہا تھا، اتنا ہی آپ کو تنہا رہنے اور تنہائی میں بیٹھنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا، بلکہ آپ کئی ہفتوں اور مہینوں تنہا بیابان غاروں میں بیٹھنے کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہا رہنے کا شوق پیدا کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا رہتے تھے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آپ کس کس غار میں بیٹھے ہوں گے۔ پھر آخر کار تلاش و جستجو کے بعد مکہ سے 6-7 کلومیٹر دور بالکل اجاڑ اس غار کا انتخاب کیا ہوگا، جہاں نہ سایہ ہے، نہ ابلتے ہوئے چشموں کا پانی، نہ سرسبز کھیت ہیں، نہ دوڑتے ہوئے دریا، نہ بہتی ہوئی نہریں ہیں، بس جہاں تک نگاہ جاتی ہے گرمی سے جلتے ہوئے کالے پتھر ہی پتھر ہیں۔ اور اس غار میں چڑھ کر جانا بھی بہت دشوار ہے، کیونکہ یہ غار بہت اونچائی پر ایک پہاڑ کی چوٹی کے دامن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہاں آپ کیسے پہنچے ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کئی دنوں کے لیے ستو اور پانی لے جاتے تھے، اور ختم ہو جانے پر جب آپ گھر تشریف لاتے تو بچے آپ سے لپٹ جاتے تھے کہ ابو آپ جاتے کہاں ہو، ابو آپ جاتے کہاں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طیب اور حضرت طاہر، اور بعض سیرت نگار ایک اور صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ صرف 2 ہی صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تھے، اور انہی کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، مگر تمام صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی یتیمی کا درد جھیلا، اور جوانی میں اولاد کی جدائی کا غم بھی برداشت کیا۔ ہاں، 4 صاحبزادیں اس وقت موجود تھی، لیکن بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا تو آپ کی مبارک زندگی میں ہی وفات فرما گئی۔
بس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آخری وقت تک موجود رہی اور آپ کے 6 ماہ بعد وفات فرمائی۔ ہجرت کے بعد مزید ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی عطا کیے گئے، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ بڑے صاحبزادے حضرت قاسم کے نام پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم یعنی قاسم کے ابو بھی کہتی تھی، اور جب آپ کئی دنوں کے بعد تشریف لاتے تھے تو بہت زیادہ پیار سے فرماتی تھی، ابو القاسم آپ ٹھیک ہیں؟ اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اندازے سے کہ اب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہوگا، خود کھانے پینے کی چیزیں لے کر غار حرا میں چلی جاتی تھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، رسوم جاہلیت سے تنفر اور بیزاری اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی طبیعت ہی ایسی بناتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ شرک و کفر کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے اس طرح کنارہ کشی کرتے ہیں کہ ان کو اس کا داغ بھی نہیں لگ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے تمام مراسم شرک سے تو بالکل پاک اور منزہ رہے ہیں، بلکہ مکہ میں ان دنوں لمبی لمبی مصنوعی کہانیاں اور داستانیں سنانے کا بہت رواج تھا، ان سے بھی کنارہ کش رہے۔ 40 سالوں میں صرف 2 مرتبہ کا یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ساتھی چرواہے کے کہنے پر صرف 2 مرتبہ ان داستانوں کے تعلق سے شہر میں تشریف لائے، لیکن ابھی کہانیوں کی جگہ نہیں پہنچے کہ ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی شادی کی دھوم دھام ہے، باہر بیٹھے ہی تھے کہ آنکھ لگ گئی جو سورج کی شعاعوں سے ہی کھلی۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کانوں میں نہیں پڑنے دی۔ رہی بات کفر، شرک اور غیر اللہ کی پوجا کی، اس گندگی سے تو اعلان نبوت سے پہلے ہی نفرت کا اظہار کرنا اور دوسروں کو بھی اعلانیہ اس سے منع کرنا شروع فرما لیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تو بعض بتوں کو بھی چھو لیتے تھے۔ ایک بار میں آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بت کے ساتھ ہاتھ لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا دیکھوں تو صحیح ہاتھ لگانے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ چھو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے منع فرمایا کہ تم کو منع نہیں کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم بخدا اس کے بعد کبھی بھی کسی بت کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ سجدہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور مجھے ایمان نصیب ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ دنیا کو کس طرح کفر و شرک کی گندگی سے نجات دلائی جائے۔ غار حرا میں بھی خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس فکر اور سوچ میں بھی رہتے تھے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اس آفت سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے کی تلاش میں پایا تو آپ کو راستہ دکھلایا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ دوسرے لوگوں کا بھی نام آتا ہے جو شرک اور کفر کی رسموں سے بیزار تھے، جن میں کچھ نے تو دوسرے مذاہب یہودیت اور عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا،
اور کچھ نے مذہب تو نہیں چھوڑا تھا مگر بہت پریشان تھے، جس طرح زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله